الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى فيه القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت علیم حکیم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کی مدد اور نصرت سے الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 10 کا آغاز کرنے لگے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی. ترجمہ اور مفہوم سماعت فرمائیے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے: اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اور اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. میری پیاری اور دینی بہنوں، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کا احکام اور اس کی تقسیم کے بارے میں نازل فرمائی. غنیمت کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ غنیمت کیا ہے. وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ کرنے میں قہر اور غلبہ کے طور پر حاصل کریں، اسے غنیمت کہتے ہیں. یعنی مسلمان جب کافروں پر غالب آ جائیں تو اس وقت جو ان کو مال ملتا ہے کافروں سے، وہ کون سا مال ہے؟ غنیمت کا مال ہے. اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کر لیا جائے اسے خراج یعنی جزیہ، اس جزیے کو فی کہتے ہیں. مال غنیمت کا حلال ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے. پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں ان پہ جو مال غنیمت تھا اس کا مال حلال نہیں تھا. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے کسی بھی امت کے لیے یہ غنیمت کا جو مال ہے یہ حلال نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف اور عجز کو دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل فرمایا. اور ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت کو حلال کیا. مال غنیمت کے حکم اور اس کی تقسیم کے متعلق کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ جو ہے خاص اللہ عز و جل اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اور مال فی مکمل طور پہ جو ہے وہ بیت المال میں رکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل قرابت کے حصے ساقط ہو گئے، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں ابھی نہیں ہے، تو اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ نکالا جائے گا تو اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ یتیموں کو دیا جائے گا، ایک مسکینوں کو دیا جائے گا اور ایک مسافروں کو دیا جائے گا. اگر یہ 3 حصے ایک ہی قسم مثلاً یتیموں مسکینوں میں خرچ کر دیے جائیں پھر بھی جائز ہے، اور مجاہدین کو اگر ضرورت ہو اور اس وقت ان کو یہ حصے دے دیے جائیں تو پھر بھی جائز ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنی مطلب کہ یتیم اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں
تو یہ سب لوگوں کی جو نسبت ہے خمس سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ وہ فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جو مسکین یتیم لوگ ہیں ان کو تو زکوٰۃ وغیرہ لگ جاتی ہے، لیکن بنو ہاشم اور بنی مطلب کے جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو وہ زیادہ خمس والے حصے کے حقدار ہیں۔ کون سا خمس؟ جو مال غنیمت سے ملے۔ تو یہ لوگ غنی ہوں تو خمس کا ان میں کوئی حق نہیں، لیکن اگر فقیر ہیں بنو مطلب اور ہاشم کے لوگ، پھر انہیں یہ حصہ دیا جا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خمس کے علاوہ باقی 4 حصے مجاہدین پر اس طرح سے تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک اس کا حصہ ایک اس کے گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ لشکر کا سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی اس کے سردار کو بھی ملے گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہیں ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ہی ملے گا، اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ ایک گھوڑے کو ملتا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم التقل جمعانی، جس دن دونوں فوجیں جو ہے آمنے سامنے آئی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ کون سا دن تھا کہ روز بدر سے اس سے مراد ہے بدر کا دن۔ دونوں فوجوں سے مسلمان اور کافر کی فوجیں مراد ہیں۔ یہ واقعہ 17 رمضان کو پیش آیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی، اور مشرکین کتنے تھے؟ 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا دی؟ ہزمیت دی، اور انہی میں سے 70 سے زیادہ جو تھے وہ مارے گئے، اور اتنے ہی جو تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ آیت نمبر 42 دیکھیے، ترجمہ مفہوم یہ ہے: جب تم قریب والی جانب تھے وہ کافر دور والی جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے والی جانب تھا، اور تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو جائے، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ تو میری بہنوں، اس آیت میں اس آؤ تم بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم قریب کی جانب تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی اس جانب تھا جو مدینہ منورہ سے قریب تھی، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ منورہ سے دور تھی، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا جو قافلہ تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، وہ وادی بدر کی نچلی سائڈ پہ تھا، اس سائڈ سے 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے ساحل کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے ہی وہ مقررہ وقت کے بارے میں بغیر کفار کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا تھا۔ اس میں یہ حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے، پھر مسلمان اپنی جو کم مقدار کو دیکھتے، اپنی تعداد کو دیکھتے کہ کم ہے اور ان کے پاس سامان بھی کم ہے، اور وہ دیکھتے کہ اس کے ہمارے مقابلے میں کفار کی تعداد زیادہ ہے اور سامان کی کثرت بھی زیادہ ہے، تو مسلمانوں میں خوف طاری ہو جاتا اور اپنی ہمت کو ہار بیٹھتے، اور کیا ہے میدان جنگ میں کتراتے کہ ہم یہ کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، پریشان ہو جاتے۔ لیکن مدت مقرر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑائی میں آمنے سامنے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمین کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی وہاں پہ جمع فرما دیا۔ آگے اس آیت میں کیا فرمایا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح طور پہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو جائے۔ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مشرکین اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، یہ جو مجاہدین ہیں یہ ان کے پاس اسباب بھی کم تھے اور تیاری بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ ان کے پاس پانی بھی بہت دور تھا، نزدیک جہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا وہاں پانی بھی نہیں تھا، زمین بھی اتنی ریتلی تھی کہ جب زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں جو ہے وہ زمین کے اندر گھس جاتے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ کفار لشکر کا حال کیا تھا؟ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ تھا، ہتھیار بھی کافی مقدار میں پائے جاتے تھے ان کے پاس، اور پانی کے بھی قریب وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی زمین بھی ریتلی نہیں تھی کہ ان کے چلنا وہاں پہ کفار کا وہاں پہ چلنا ان کے لیے
آسان تھا۔ مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا بھی قافلہ تھا کہ جب بھی انہیں مدد کی ضرورت پڑتی تو ان کو امید تھی کہ ابو سفیان جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ ان کی مدد کو آ جائے گا۔ بظاہر حالات تو کافروں کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب دونوں لشکر کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نقشہ ہی بدل دیا، پوری کی پوری جو ہے کیسے نا گیم جو ہے وہ الٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی، کفار بدترین شکست کے ساتھ دو چار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھی اور نبوت کے دعوے کی صداقت پر ایک بہت ہی مضبوط دلیل تھی، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کی فتح کی بشارت دے دی تھی، خوشخبری سنا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت بھی کرے گا اور مدد بھی کرے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے ہی بدر کی فتح سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی جو تھی وہ ظاہر ہو گئی تھی اور اسلام کی صداقت کی مضبوط دلیل بھی قائم ہو گئی کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑے گا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہونے کے ہو جانے کے بعد ہی ہلاکت میں پڑے گا کہ جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد ہی کرے گا کہ سامنے آ گئی ساری بات کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کو کم ہونے کے باوجود جو ہے کافروں پر فتح دی، یہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ کا سچ کر دکھایا اس یہاں پہ۔ اب جو مسلمان ہوگا وہ اس دلیل کے ساتھ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق اور سچ ہے اور نبی آخری الزماں ہے، اور جو بھی انہوں نے وعدہ کیا وہ اللہ پاک نے پورا کیا۔ آیت نمبر 43 دیکھیے، اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہاری خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بیان کیا تو اس سے ان کی ہمتیں بڑھی، ان میں جو ضعف اور کمزوری کا جو اندیشہ تھا وہ ختم ہو گیا اور انہیں دشمنوں پر جرت پیدا ہوئی۔ پہلے وہ پریشان ہو رہے تھے لیکن خواب سننے کے بعد وہ مضبوط ہو گئے، دلیر ہو گئے، ان کے دل بھی مضبوط ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ پاک خواب دکھاتے ہیں وہ بالکل حق ہوتے ہیں اور سچ ہوتے ہیں۔ آپ کو کفار تھوڑے کر کے دکھائے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابلے میں آیا تھا ان میں وہ کثیر وہ والے لوگ تھے جنہیں اپنی زندگیوں میں ایمان نصیب ہوا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا، یعنی کفار کی کمزوری کو اللہ پاک نے ظاہر فرما دیا۔ آیت 44، اور اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جس پر ہو کے ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات جو تھے وہ نازل فرمائے تھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بہت تھوڑے کر کے دکھائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے برابر والے شخص سے کہا کہ تمہارے خیال سے کافر کتنے ہوں گے؟ تو اس نے یعنی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرے خیال سے کہ یہ 70 ہوں گے، اور جو ان کا برابر کا آدمی تھا اس نے کہا میرے خیال سے یہ 100 ہوں گے۔ حل ہے کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی، اور کافر کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں سے باندھ لو، کہ کافروں کو مسلمان اتنے تھوڑے لگنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں رسیوں سے باندھ لیں گے تو یہ بآسانی ان کو باندھا جا سکتا ہے۔ گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہے تھے کہ مقابلہ کرنے اور جنگ کو آزمانے کے لائق کبھی انہوں نے خیال ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یوں چٹکیوں میں جیت جائیں گے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی اپنی جنگ کو اتنا وہ کرنے کی، جنگ کو پورا پراپر طریقے سے کرنے کی۔ مسلمانوں کو مشرکین
تھوڑے دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی صداقت ظاہر ہو جائے، جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور کفار پر ان کی جرت بڑھ جائے، کیونکہ جب انسان کسی کو اپنے سے کم دیکھتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے، لیکن جب مقابل میں کسی کو اپنے سے طاقتور دیکھتا ہے، مضبوط دیکھتا ہے، تو پھر وہ بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے کہ شاید میں کمزور ہوں، سامنے والا طاقتور ہے۔ جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تھوڑی تعداد دکھانے کی حکمت یہ تھی کہ مشرکین مقابلے میں جم جائیں، کہیں وہ بھاگ نہ جائیں۔ یہ بات ابتدا میں ہوئی، یعنی کہ جب جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ سارا واقعہ ہو گیا کہ انہیں ایک دوسرے کے مقابل میں کیا کیا نظر آنے لگا۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ نظر آنے لگی۔ آگے دیکھیے اللہ کی ارشاد فرما رہے ہیں آیت 45 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑائی کا مقام ہو یا جنگ کا میدان ہو تو ضروری ہے کہ زبان سے اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، جو دل سے اللہ پاک کا ذکر کرے اور زبان پہ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن سے مقابلہ کرتے تھے تو یوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے قتال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک سبق ہمارے لیے ہے کہ ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اس کا دل، اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی صحابت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے لے کے مغرب تک تلوار سے جہاد کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کا درجہ جو ہے وہ اور اجر جو ہے وہ ان دونوں سے زیادہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت کرنا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں، اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو ہماری ہر بات میں، ہمارے ہر قول میں، ہمارے ہر کلام میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ کسی بھی طرح سے کر لیں، ماشاء اللہ کہہ کے کر لیں، سبحان اللہ کہہ کے کر لیں، الحمدللہ کہہ کے کر لیں، اللہ اکبر کہہ کے کر لیں، انشاءاللہ کہہ کے کر لیں، کسی بھی طرح سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی باتوں میں شامل رکھیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ سم ٹائم ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دنیا داری میں اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہماری پوری آدھے پونے گھنٹے کی گفتگو میں نہیں آتا۔ تو جب ہمیں عادت پڑ جائے گی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری زبان سے ہر بات میں یہ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل رہا ہوگا کہ جو ہمیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کو رکھے گا، ہماری ہر گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہے گی۔ آگے دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر 46 ترجمہ یہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں عمومی طور پر مسلمانوں کو جو باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور آپس میں اتحاد کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ باہمی اتحاد کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، کفار جب کسی مسلمان ملک پر ظلم اور ستم کرتے ہیں اور دوسرے ملک کے جو مسلمان ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی تکلیف ہونی چاہیے، کوئی فکر ہونی چاہیے، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا، لیکن کیا کرتے ہیں، وہ کافروں کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ہی غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں میں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت کریمہ کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب یہ لوگ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے رب عز و جل، یہ قریش آ گئے تکبر اور غرور میں جنگ میں ڈوبے ہوئے، جنگ کے لیے تیار ہیں،
تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اے رب عز و جل اب اللہ تعالیٰ کیا کرے، مدد کو عنایت کرے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کوئی قافلے کا کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے اب آ جاؤ، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اترے، 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پیئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے، کہ ہمارا ڈر اور خوف باقی رہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، اور کنیزوں کا جو انہوں نے گانا وغیرہ سننا تھا وہ دیکھنے کی بجائے انہیں رونے والیاں انہوں نے دیکھی کہ وہ انہی پر رو رہی تھی، اور اونٹوں کو جو ذبح کر کے انہوں نے جو کھانا پکانا تھا اور دعوت کرنی تھی اس کی جگہ انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی جو گردنیں ہیں وہ کٹ گئی ہیں۔ اللہ اس آیت سے ہمیں عبرت ملتی ہے اور ہمیں سمجھ ملتی ہے کہ فخر اور ریا، تکبر اور یہ جو غرور ہے، اس کا انجام کیا ہے، انتہائی خراب ہے۔ انسان کو ہر کام اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس کی رسول کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا چاہیے، اور اجر اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے لینا چاہیے، نہ کہ دنیا والوں سے کہ اب ہم نے یہ کیا ہے تو اب دنیا والے جو ہے وہ ہماری تعریف کریں، یا دنیا والے جو ہے وہ ہمارے آگے پیچھے گیت گاتے پھریں۔ آیت نمبر 48، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال بھلے خوبصورت کر کے دکھائے، اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 49، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ حکمت والا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعریف میں نازل فرمائی کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے تھے تاکہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ان کی حمایت فرمائے۔ اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے، ہم سب کے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے سارے کے سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور سپرد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خواہش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا اور ہم جو چاہتے ہیں وہی ہو، یہ اللہ کے سپرد کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملات کو کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں گے اس پر راضی رہیں، ہر دم راضی رہیں، اور یقین کر لیں اس بات کا کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہترین ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے سپرد سارے معاملات کر دینا، اور اسے کہتے ہیں ہر دم اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ آیت 50، اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب چکھو، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بیچے ہیں، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت 52، جیسا فرعونیوں نے اور ان سے پہلوں کا طریقہ، وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ میری دینی بہنوں، قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو کوئی نعمت دے کر اس وقت تک وہ نعمت کو عذاب میں نہیں بدلا جاتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے
اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہ کر دے۔ گزری ہوئی جتنی بھی قوموں کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کا یہی سب کچھ رہا کہ اللہ پاک نے انہیں جو بھی دیا اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ ناشکری کی، اور ناشکری کرنے کی انہیں سزا ملی۔ یہ ایک قدرت کا اٹل قانون ہے کہ جس جس نعمت کا شکر ادا کیا جائے گا وہ نعمت بڑھا دی جائے گی، لیکن جس کسی بھی نعمت کی ناشکری کی جائے گی اسی نعمت کی سزا ملے گی۔ اور قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر اسے روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس دے لیتا ہے۔ ہر وقت ناشکری، ہر وقت گلا، ہر وقت شکوہ، ہر وقت کوئی نہ کوئی موڈ آف، ہر وقت ایک اکتاہٹ، یہ چیزیں گھروں میں بے برکتیاں پیدا کرتی ہیں۔ جو عورتیں ہر وقت چڑچڑی رہتی ہیں، ہر وقت انہیں کوئی نہ کوئی بات کر لو تو ہر وقت غصہ، اوکھا جواب دینا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ گھروں میں بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں، زندگیاں کم ہوتی ہیں اور خوشیاں اس سے جاتی رہتی ہیں۔ اور جو اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہوتی ہیں، اللہ پاک پھر وہ بھی لے لیتے ہیں کہ تم تو ہر وقت اپنا موڈ ہی آف کر کے بیٹھی رہتی ہو، ہر وقت تمہارا یہی مسئلہ ہے، ہر وقت تمہیں کوئی بات نہیں پسند آتی، کوئی لوگ نہیں پسند آتے، کوئی کھانا نہیں پسند آتا، گھر کی چیز نہیں پسند آتی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اللہ پاک پھر وہ اس ناشکری کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کو عروج اور زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے کے وقت بخوبی جانتے تھے کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے تب تک عروج کی منزلوں پر فائز رہیں گے، لیکن جب کیا ہے کہ اور کیا کریں گے، عروج کی منزلوں پر فائز بھی رہیں گے، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز جو ہیں وہ ان کے زیر نگرانی آ جائیں گی، اور کفار جو ہے مسلمانوں کا نام سن کر ہی لرز جایا کرتے تھے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، اور جب سے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی ہے، ہر وقت جو لوگوں کے حق ہے ان کی ادائیگی سے منہ موڑنا شروع کر دیا ہے، تب سے کیا ہوا ہے کہ برعکس ہو گیا ہے کہ کافر جو ہیں ان پر جو مسلمانوں کا تسلط تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ اب کیا ہے کہ مسلمانوں کا پوری دنیا میں یہ حال ہو گیا ہے کہ کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہوگا جو کافروں کے زیر نظر نہیں ہوگا، ورنہ سارے کافروں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا ہے، خود تو ایک ہو کے مسلمان ملکوں کو اپنے انڈر کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ ان کی جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طاقتیں خود ہی کھو دی ہیں، نہ شکریوں کی وجہ سے، نہ قدریوں کی وجہ سے، اسلام کے خلاف چل کے، قرآن کے خلاف چل کے۔ آیت 54، جیسا فرعونیوں اور ان کے اور اس سے پہلوں کا طریقہ تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور وہ سب کون تھے؟ ظالم تھے۔ کیا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو بدلنا شروع کر دیا؟ اپنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیتے تھے، کتنی نعمتیں اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل کو عطا کی، لیکن ان کی ناشکریوں کی وجہ سے سارا کچھ جو تھا وہ کیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا۔ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کے سبب سے بعض کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، بعض سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، بعض کو تیز آندھی سے، بعض کی شکلیں بگاڑ کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا۔ اس طرح کہ ہم نے کفار کے قریش کو تلوار سے ہلاک کر دیا۔ دیکھیں ذرا کہ کیا ہے کہ پورا جو ہم پچھلی قوموں کے جو ذکر قرآن پاک میں بار بار مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم جو لوگ ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال، کہیں ہمارے افعال، کہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہماری ناشکریاں یا ہمارے اقوال جو ہیں وہ ان سے ملتے جلتے تو نہیں، خدا نخواستہ۔ اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی ایسا معاملہ ہے تو ابھی سے تصحیح کر لیں، کیونکہ یہی راستہ ہے جو اصل کامیابی کی طرف ہے، اور یہی راستہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، یہی راستہ ہے جو دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، یہی راستہ جو ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر دیکھیے آیت 55، بے شک جانوروں میں سب سے بدتر
اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے. کہ کافی یہ جو لوگ تھے کفر جو کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر قرار دیا. ایک مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں, اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. ایک اور جگہ اللہ پاک سورۃ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر گمراہ ہیں. کون لوگ؟ جو کفر کرتے ہیں, وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کہ جانور اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, دیکھنے کی قوت سے بھی خالی ہیں, لیکن کیا ہے کہ اپنا نفع نقصان پہنچاتے ہیں, پہچانتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا نفع ہے, یہ ہمارا نقصان ہے, اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی اس نے پالتو جانور ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مالک یہ کہہ رہا ہے, ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے, اس کے پیچھے ایسے کرنا ہے, وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. جبکہ کفار جو ہیں وہ اپنے اعضاء میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سننے, سمجھنے, دیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود بھی ان سے کام نہیں لیتے, کفر کو اختیار کر کے اپنا نقصان خود کرتے ہیں اور اپنے مالک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون, وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں. یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے عہد توڑنے کا, عہد شکنی کا, خواہ وہ عہد بندے سے کیا گیا ہو یا پھر کسی جائز چیز کا کیا گیا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کی جائے, دونوں میں انتہائی مذموم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا. ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدے کرے اور اس کے بعد پھر عہد شکنی کرے, دوسرا وہ جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے, اور تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام پورا کرے اور اس کی جو ہے وہ مزدوری نہ لے. علی مرتضی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے, جو کسی مسلمان کا عہد توڑے اور اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اس کی اور نہ ہی کوئی نفل عبادت اس کی قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عہدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیے اللہ پاک آیت 57 میں ارشاد کیا فرما رہے ہیں, پھر اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں, اور اس امید سے مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو. آگے دیکھیے آیت 58, اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح سے پھیر دو کہ دونوں علم میں برابر ہوں, بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں عام مسلمان اور حکمران ہر ایک سے خطاب ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کے ساتھ عہد شکنی کے علامات ظاہر ہوں تو عہد توڑنے کے لیے مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد تمہارا میرا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کے بارے میں اطلاع دے دے تاکہ اس کی قوم عہد شکنی جو اس نے بد عہدی کرنے والا شمار نہ ہو. لیکن اگر اس نے جو عہد کو توڑ دیا اور وہ روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جائے اور عہد ختم کرنے اور عہد اس جنگ کی اطلاع دینے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ڈائریکٹ وہ جنگ کر سکتا ہے, ڈائریکٹ حملہ کیا جا سکتا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں, بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ کیا ہے کہ کوئی جو بیماری, مصیبت, کوئی بھی آفت آنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی بڑی توبہ کرتے ہیں, ساری زندگی گناہوں سے دور رہنے اور اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہنے کا عہد کرتے ہیں, لیکن جب تندرست ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں اور آفتیں سے باہر نکل آتے ہیں دوبارہ ہی اپنے پرانے سارے کارنامے جو ہے دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. انہیں یہ بات اچھے طریقے سے یاد کر لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور پکڑ سے کسی بھی صورت میں باہر نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر حال میں ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے. تو
ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب اللہ پاک سے کوئی عہد کیا جائے تو اس کو پورا بھی ضرور کیا جائے، کیونکہ ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھولنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھولتے نہیں ہے۔ آیت 60 دیکھیے، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور جو ان کے علاوہ ہے انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آگے دیکھیے ذرا آیت 61، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ ہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے آیت 62، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں ترجمہ مفہوم، اے حبیب اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، نیک بندوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، ظاہری اسباب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھیے آیت 63، اور ان سے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ ہاں، اور اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب بھی خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دل میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ یہاں میں جو دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، وہ ہو رہی ہے قبیلے اوس اور حسرج کی۔ آگے دیکھیے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، یعنی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافی ہے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور ان لوگوں کو بھی کافی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ آگے دیکھیے آیت 66 اور 65، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے خفیف فرما دی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، اور اگر تم میں سے صبر کرنے والے ہوں 100 بندے صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد ایک بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے جس کی رغبت دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جہاد کی ہر جائز طریقے سے رغبت کرنا جائز ہے۔ غازی کو تنہا مقرر کرنا، بیوی بچوں کی مدد کرنا، بہادروں کی قدردانی کرنا، سب کچھ اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ صف میں، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی نفع جانتے ہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سب سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہو۔ تو اگر ہم جو ہے جہاد نہیں کر سکتے مال جان کے ساتھ تو مال سے کر لیں کہ مجاہدوں کی مدد کریں، اور اگر مال سے نہیں کر سکتے تو زبان سے جہاد کر لیں۔ آگے دیکھیے کیا فرمانے آیت نمبر 67، کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک کہ زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال اور اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے آیت 68، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 69، فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
تو اس سے کھاؤ جو حلال پکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 70، اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہے ان سے فرماؤ اگر اللہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 71، اے حبیب اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت 72، اللہ کیا فرما رہے ہیں، مفہوم یہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے دو گروہوں کا جو بیان ہوا تھا، مہاجرین اولین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ دوسرے لوگ تھے انصار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا۔ پھر انہیں جو مہاجرین ہیں اور انصار دونوں کے لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کیا ہے، مہاجر کے وارث ہیں۔ مہاجر انصار کے وارث ہیں اور انصار جو ہے وہ مہاجر کے وارث ہیں۔ اس آیت میں ہمیں تین باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ غیر مہاجر جو ہیں، مومن اگر کسی کافر قوم سے دینی وجہ سے جنگ کرے تو تم سے مدد مانگے تو مدد دو، لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دینی جنگ میں مدد کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدد دینا جہاد میں ضروری ہے، نہ کہ دنیاوی لڑائی جھگڑوں میں، کہ اگر دنیا کے لڑائی جھگڑے ہیں تو مدد کرنا شروع کر دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کافر قوم سے ہے جس کا پہلے سے ہی ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو اب کیا ہے، اس کے خلاف مدد نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے اگر ایسا کیا تو وہ عہد توڑ دیں گے، بلکہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ کفار اور مسلمان میں صلح ہو جائے۔ اگر صلح ناممکن ہے تو یہ غیر جانبدار ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا اسلام ہے، وہ مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں میں بھی کیے گئے عہد کی پاسداری کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ دین یہ اسلام اور کفار کے ساتھ بھی عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس بارے میں کیا خیال ہے کہ مسلمان سے ہی وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، مسلمان سے ہی معاہدہ کر کے توڑ دیتا ہے، مکر جاتے ہیں، سامنے مکر جاتے ہیں کہ ہماری تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کافروں کے ساتھ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت دین ہمیں عطا کیا ہے، کافروں کے ساتھ ہمیں اتنے نفیس تعلیم دی ہے، تو اس جو ہم توڑ دیتے ہیں تو سوچیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ آیت 73، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ آگے دیکھیے آیت 74، اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کی راہ میں لڑے، جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ اس آیت میں مہاجرین اور انصار کی عظمت اور شان کا بیان ہو رہا ہے کہ مہاجرین نے اسلام کی خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، رشتہ دار، عزیز و قریب کی جدائی کو گوارا کیا، مال، دولت، مکان، بغات کچھ بھی نہ سوچا، بلکہ کیا کیا، ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ پاک کے دین کے لیے جہاد کیا۔ اسی طرح انصار نے بھی مہاجرین کو مدینہ منورہ میں اس طرح ٹھہرایا کہ اپنے گھر، مال، متاع میں برابر شریک کر لیا، اور یہی سچے اور کامل مومن ہیں۔ ان کے لیے گناہوں سے بخشش بھی ہے اور جنت میں عزت کی روزی بھی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرمایا سورۃ حشر میں، اور جنہوں نے پہلے اس شہر کو اور با ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا اور اپنی طرف سے ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں ان کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود جتنی بھی اس بات کی حاجت کیوں نہ ہو، اور اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا ہے، اور وہی لوگ کیا ہے،
کامیاب ہے۔ آگے دیکھیے وہ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں اور اللہ کی کتاب میں وراثت میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں ہماری سورۃ الانفال الحمدللہ مکمل ہوئی۔ سورۃ التوبہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی ہے، مگر اس میں جو آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول سے آخر تک بعض علماء کے نزدیک مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، لیکن 2 نام زیادہ مشہور ہیں۔ ایک توبہ کہ اس میں کثرت سے توبہ کا ذکر ہے، اور دوسری جو ہے براءت، یعنی کہ اس کا معنی ہے بری الذمہ ہونا۔ اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورت برات بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھنی چاہیے، نہ ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ جب آئے، جب یہ سورت لے کر نازل ہوئے تو انہوں نے بسم اللہ نہیں کہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے سے بھی منع فرمایا، کہ حکم نہیں دیا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورت توبہ تلوار کے ساتھ امن ڈھا دینے والی جو اٹھا دینے والی سورت ہے، اس وقت یہ نازل ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورت ہود، سورت برات، سورت یاسین، دہان اور نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ تم سورت برات کو سیکھو اور اپنی بیویوں کو سورت نور سکھاؤ۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ آگے دیکھیے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ اللہ تم کو دیکھ نہیں سکتا، اور یہ ہے کہ اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 3، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے بڑے حج کے دن کا اعلان ہے، اور اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، اور اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4، اور مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو یہاں تک کہ تم انہیں پاؤ، انہیں پکڑ لو، قید کر لو، ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کفار کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اگر کفار ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں اور اس کی فرضیت کو بھی مان لیں، تو ان کے راستے کو چھوڑ دیا جائے، ان کے مال اور جان کے در پہ نہ ہو۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، گزشتہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ یہ گناہوں کو چھپانا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ توبہ سے پہلے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کے بعد سزا نہ دینا، یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے۔ آیت نمبر 6، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، تو اس کے لیے وہ نادان لوگ ہیں۔ آگے آیت نمبر 7، اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جس سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہے تو تم بھی ان کے ساتھ عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو کفار سے کیے ہوئے معاہدے پر پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور لیکن افسوس یہ ہے کہ مومن کے ساتھ دھوکہ بازی
اور بد عہدی سے باز نہیں آئے۔ اے شکنی حرام ہے، چنانچہ حدیث مبارک میں ہے جس شخص کے میں 4 باتیں پائی جاتی ہوں وہ خالص منافق ہے۔ کون سی بات؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، معاہدہ کرے تو توڑ دے، جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اگر کسی کے اندر ایک بھی عادت مائنر سی بھی پائی جاتی ہے تو سمجھے اس کے اندر نفاق کا تھوڑا سا حصہ پایا جا رہا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو اپنے سے دور کر دے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حل ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائے تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ دار کا لحاظ کریں گے نہ کسی معاہدے کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور وہ اکثر نافرمان ہے کہ اوپر سے تو کہی جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی معاہدے کا اور یہی لوگ سرکش ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کیا فرماتے ہیں؟ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر معاہدے کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ دین میں تانا زنی کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ دین اسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو دین اسلام میں کے شائن شان نہ ہو، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کو ہلکا جان کر اس پہ اعتراض کرے، اس کو کہتے ہیں دین میں تانا زنی کرنا۔ اسی طرح نماز، حج پر تانا زنی کرنا، قرآن اور ذکر رسول پر تانا زنی کرنا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنا، سب کچھ اس میں داخل ہے کہ اپنے پاس سے دینی باتیں گھڑ لو۔ یہاں دین کے معاملات کو بالکل نارمل سا لائٹ ویٹ لے کے کوئی سی بھی بات جو ہے وہ ایسے ہی اس پہ اعتراض کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 13، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حل ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اور ایمان رکھتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس طرح سے ڈریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان کامل کا تقاضا یہی ہے کہ مومن اپنے رب کے سوا کسی سے نہ ڈرے اور نہ ہی کسی کی پرواہ کرے۔ اگر ہم مومن پرواہ کسی کی کرے تو وہ کون ہے؟ واحد ذات اللہ کی۔ کیا فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ سورۃ احزاب میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منصب رسالت پر فائز ہستیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ آگے دیکھیے آیت 14، تم اس سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور ایمان والوں کے جو دل ہے اللہ انہیں ٹھنڈا کر دے گا۔ آگے دیکھیں آیت 15، اور ان کے دلوں میں گھٹن دور کرے گا، جو ان کے دلوں میں جو گھٹن ہو گئی تھی، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت میں مخلص اور غیر مخلص میں امتیاز کر دینے کے بارے میں یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی کہ مشرکین اور مسلمان کی دلی دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے معاملت کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ کہ تمہیں اس سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور یہ بھی یقین ہو جائے کہ اللہ سے بڑھ کے میرا کوئی کارساز نہیں اور اللہ سے بڑھ کے میرا کوئی حامی ناصر نہیں، تو وہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور ان چیزوں سے ڈرتا ہے صرف کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے، ایسا کوئی فعل نہ ہو جائے، ایسا کوئی قول نہ بولا جائے جس سے کہ اللہ پاک کے ناراض ہونے کا
خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں، اس کے مقاصد سے خبردار ہے، انہی میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست رکھے اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی طرف خوب خوب توجہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو۔ تو جو لوگ دلوں میں نفاق رکھتے ہیں، دلوں میں بری بری باتیں سوچتے ہیں اور مجبوری ہنس ہنس کے ملتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا خیال ہے کہ اللہ پاک کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ جو آپ کا ظاہر ہے وہی آپ کا باطن ہونا چاہیے، اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات ہے، کوئی معاملہ ہمیں نہیں پسند آ رہا، تو پھر اب کیا کرے، ظاہر نہیں کروا سکتے، تو ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہلے اس کے لیے صاف کر لیں۔ جب اسے ہنس ہنس کے ملنے کے وقت سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں، اللہ سے دعائیں مانگے پروردگار ہمارے دل کو اس کے لیے صاف کر دے، تاکہ ہمارا باطن جو ہے وہ ہمارے ظاہر کی طرح ہو جائے اور ہمارا ظاہر ہمارے باطن کی طرح ہو جائے۔ آیت 17، مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال جو ہے برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ میں ہی رہیں گے۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا، بلند کرنا، مرمت کرنا، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، اور اس کو یہ بھی مطلب دیا جا سکتا ہے کہ اس میں داخل ہونا، بیٹھنا، ہر چیز مراد ہے۔ تو کیا ہے کہ کافروں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کو یہ اپنے بارے میں ہر بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کا انکار کر رہے ہیں، اس کے رسول کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہے کہ آدمی کفر بھی کرے اور اسلامی معاملات میں جو ہے وہ خالص بھی ہو؟ یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کے تمام اعمال برباد ہے، کیونکہ حالت کفر میں اعمال مقبول نہیں، نہ ان کی مہمانداری قبول، نہ حاجیوں کی خدمت قبول، نہ قیدیوں کا رہا کرنا قبول۔ اس لیے کہ کافر کا کوئی بھی فعل اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہوتا نہیں، بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا ہر عمل عقارت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی کفر میں مر جائے تو جہنمی ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب پائے گا۔ آیت 18، اللہ کی مسجدوں کو وہی عبادت کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان قریب یہی لوگ ہدایت میں ہوں گے۔ کہ مسجد عبادت کرنے کا حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف مومنین کا ہے، وہی اس کے تمام امور میں داخل ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا، روشنی کرنا، اس میں دنیا کی باتوں کو نہ کرنا اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جس کے لیے وہ نہیں بنائی گئی۔ مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، علم کی درسگاہ میں داخل ہے، تو یہ صرف مومنین کا حق ہے۔ تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو، مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اور اس شخص کے برابر ٹھہرا لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے دیکھیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ واولئک هم الفائزون، وہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ہجرت کی اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ باغ ہیں اور دائمی نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے کہاں رہنا ہے؟ انہی جنتوں میں، اور ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ آیت 22، اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے۔ تو کیا ہے کہ جب مسلمان ہو جاؤ اور جو باپ یا بھائی دانا خواستہ کافر رہ جائیں تو ان کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال، تجارت، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں،
تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے بارے میں امام احمد رضا خان فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں یہ آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوگی وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اسے اللہ عز و جل اپنی راہ میں کبھی نہیں لے کے آئے گا، اسے عذاب الہی کا انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے آدمیوں میں سب سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور اس سے تو بات صاف فرما دی گئی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز مانے گا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں پائی جاتی ہوں وہ ایمان کی خلاوت پائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی جائے، کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا برا لگتا ہو جیسے آگ میں جانا برا لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ محبت ہماری سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونی چاہیے، نہ اولاد سے، نہ شوہر سے، نہ گھر بار سے، نہ ماں باپ سے۔ اب کچھ علماء کرام نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، کچھ علامات بتائی ہیں کہ ہم اپنی اس علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی محبت کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اقوال میں اور افعال میں جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا اور انہیں کرنا اور جن سے منع کیا انہیں رک جانا، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی ہے اسے اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات پر ترجیح دے۔ تیسری بات کہ بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف زیادہ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔ چوتھی بات یہ کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تعظیم اور توقیر بجا لانا اور اس میں گرامی سن کر انکساری کا اظہار کرنا۔ اور کیا ہے پانچویں بات، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں اس سے محبت رکھنا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنی رکھی اس سے دشمنی رکھنا، جس سے جو ہے عداوت رکھی اس سے کنارہ کرنا، قرآن مجید سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا۔ اب یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سامنے پڑھ لی، دیکھ لی، سن لی، اب ہم اس کو اپنے اندر جائزہ لگاتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب چیزوں کے ساتھ پائی جاتی ہے یا نہیں۔ خدا نخواستہ کسی چیز میں کمی ہے تو ابھی سے تصحیح کر لیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 25، بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہیں کثرت سے تمہیں خود پسندیدی میں مبتلا کر دیا تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئے گی اور تم پر زمین اتنی وسعت کے باوجود تنگ ہوگی کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ یہاں پہ ایک اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے خود پسندیدی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر انسان میں اس طرح کی خود پسندیدی پائی جائے تو ہم کس طرح سے اس کو اپنے اندر سے دور کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ کسی کو اپنے حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، عزام تناسب یا اچھی آواز کا ہو کہ اس کے اندر آ جاتی ہے نا تھوڑی سی کہ اللہ نے میں بڑی خوبصورت ہوں، میرا رنگ بڑا صاف ہے، میرا جو ہائٹ ہے بڑی اچھی ہے، میری قوت ہے، یا میں امیر خاندان سے ہوں، یا پھر میں بڑے اونچے خاندان سے ہوں، یا میری آواز اچھی ہے، یا اس طرح کی چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کو اپنے اندر سے دور کیا جا سکتا ہے کہ انسان جب شکل و صورت کی وجہ سے خود پسندیدی میں مبتلا ہو جائے تو اپنی باطنی گندگیوں کو یاد کرے، اس کو پہ غور کرے، اپنے آغاز یعنی جب سے وہ پیدا ہوا اور جو اس کا انجام ہے اس کے بارے میں سوچ بچار کرے اور یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت اور عمدہ بدن مٹی میں مل جائے گا، قبروں میں کس طرح کی بدبو آیا کرے گی کہ طبیعت جو ہے وہ اس سے متنفر ہو جاتی ہے، اور جب طاقت اور قوت کی وجہ سے خود پسندیدی پیدا ہو تو اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ ایک دن
کہ بخار سے انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ طاقت پر اترانے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی کوئی ادنا سی آفت نازل کر کے اس کی طاقت ہی سلب کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اپنے مال دولت میں اتراتے ہیں، اس کا یہی علاج ہے کہ وہ سوچے کہ اس کی مال کی جو آفات ہیں، جو مشکلات ہیں، اس کے حقوق، اس کی عظیم فتنہ سمانی کے بارے میں سوچے، کہ فقراء کی فضیلت کے بارے میں سوچے، کہ فقیر لوگوں کو اللہ پاک نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، جنت کے دن، قیامت کے دن جنت میں وہ ان سے سبقت لے جائیں گے، اس بارے میں سوچے، غور کرے کہ غریب لوگ پہلے جایا کریں گے، جن کے رنگ دنیا میں سانولے ہوتے ہیں وہ بھی پہلے جایا کریں گے، جنت میں پہلے جائیں گے، اور ایون کہ ان کے نور کی مسافت جو ہوگی وہ اتنی 70,000 میل کے فاصلے سے وہ پتہ چل رہا ہوگا، جنتی پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کون آ رہا ہے، کہ اتنا نور جنتیں روشن ہو رہی ہیں ہماری، تو پتہ چلے گا یہ وہ شخص آ رہا ہے کہ دنیا میں جس کا رنگ خوبصورت نہیں تھا، سانولا تھا۔ تو اللہ پاک جب دنیا میں کوئی چیز کی کمی عطا کرتے ہیں تو کیا ہے کہ آخرت میں پھر اس کا اجر زیادہ رکھتے ہیں، اور جن کو دنیا میں ہی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں تو پھر آخرت میں اس کے ساتھ تھوڑا معاملہ ہٹ کے، دوسرے لوگوں سے ہٹ کے کیا جاتا ہے۔ جیسے امیر لوگ بعد میں جائیں گے، فقیر لوگ جنت میں سبقت لے جائیں گے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، ناپائیدار چیز ہے۔ دیکھیں کہ کئی یہودیوں کے پاس کتنا مال تھا، قارون کے پاس کتنا مال، فرعون کے پاس کتنا مال، لیکن کس طرح وہ اپنے مال میں اترایا کرتے تھے، اور اترانے کی وجہ سے پھر ان کا کیا حال ہو گیا۔ تو جس چیز میں انسان کو تھوڑا سا ہو، اس کے اندر تھوڑی آ جائے، غرور سا آ جائے، یا بہت پسندیدی آ جائے، تو اپنی فوراً سے نفی کر لینا، یہی عقل مندی ہے۔ آگے اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پھر اللہ نے اپنے رسولوں پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی کہ اس نے ایسے لشکر اتارے کہ وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور ان پر کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہے تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، اور اگر محتاجگی کا تمہیں ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے، نہ وہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے تھے، اور ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ آگے آیت 30، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی باتیں ہیں، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ آیت 31، انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشیوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، مسیح بن مریم کو بھی حل ہے کہ انہیں یہ صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 33، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر نہ پسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 35، اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ سے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں پہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ دین کا علم اس لیے حاصل کرو تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا مال، دولت، عزت، منصب کی خواہش نہ رہے، اور جو لوگ جو دین کا علم اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے سے دنیا کا مال ملے گا، دولت ملے گی، عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، وجاہت ملے گی، تو یہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو
تب اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ کی رضا کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میری پیاری اور دینی بہنوں، ہم جو قرآن میں سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور صرف اسی کے لیے پڑھنا، ہمارا جو سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، کہنا، بولنا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اپنی نیتوں کو ہم ابھی سے درست کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جہلا سے لڑے یا لوگوں کی اپنی طرف متوجہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل فرما دے گا۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے سامنے فخر کرنے، بے وقوفوں سے جھگڑنے، مجلس آراستہ کرنے کے لیے علم کو حاصل نہ کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو آگ ہی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ پاک درست کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ریا سے، لوگوں کے یہ جو لوگوں کے سامنے عزت و آبرو سے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرے۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ اس کی پیشانیوں اور اس کے پہلوؤں، اس کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے، تو اب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ ان کے مال کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی جو حرارت ہوگی، اس کی شدت سے وہ مال سفید ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں اور ان کے پہلیوں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ مال ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، اور دنیا میں اپنا مال جمع کر کے رکھنے اور حقداروں کو اس کا حق نہ دینے کی وجہ سے اب عذاب چکھو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ میری پیاری اور دینی بہنوں، اصل مال ہمارا وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے جانا ہے، اور جو ہم نے الماریوں میں یا بینک بیلنسوں میں یا اپنی جائیدادیں بنانے میں مال خرچ کر دینا ہے نا، وہ بیسیکلی ہم اپنے لیے مال نہیں جمع کر رہے، اپنی اولادوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، کیونکہ کتنا بھی مال کما لے، کتنا بھی، جانا تو دنیا سے خالی آتی ہے نا، اور لے کے کیا جانا ہے؟ اعمال اور وہ روپیہ پیسہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے دے دینا ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پوری ایگزیکٹ اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اوپر دے دو اچھا ہے، لیکن کم نہ دو، 2، 4، 500، 600 پیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری آخرت سنور جائے گی، بن جائے گی، ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ چند روپے دے کے اگر ہم عذاب سے بچ جائیں تو ہمارا یہ کیا گھاٹے کا سودا ہے۔ آگے دیکھیے، بے شک کتنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، یہ سیدھا دین ہے، اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے ہرگز اس ہر حال میں نہ لڑو جیسا کہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، جیسا کہ جو کافر لوگ ہیں ہر وقت مسلمانوں سے لڑتے ہیں، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جن مہینوں میں اللہ نے لڑنے کا حکم نہیں دیا، ان مہینوں سے باز رہو۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو 1 سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے تھے اور 1 سال اسے حرام قرار دیتے تھے، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں، اور ان کے برے کام ان کے لیے خوشنماک بنا دیے گئے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ جو آج ہم بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں یا بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے، یہ در حقیقت
ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، کھیل اور تماشا ہے. آج ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ سارا کچھ کس نے لے جانا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ جو ہم چھپا چھپا کے اپنے گھروں میں چیزیں رکھتے ہیں، اپنی چیزوں کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، تو سوچیں کہ آخرت میں پھر جو ہمیں چیزیں ملیں گی وہ کتنی زیادہ ہوں گی. آج تھوڑی سی زیب و زینت دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی آنے لگتا ہے. فلاں چیز کتنی پیاری ہے، فلاں کتنی پیاری ہے. گھر کا کوئی کونا خالی نہیں چھوڑتے کہ ہم ہر طرح کی زیب و زینت سے اپنے گھروں کا راستہ کیا ہوا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ فانی ہے. فانی دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں تو آخرت میں جو نعمتیں ملنی ہے، جو ہمیشہ رہنی ہے، اس کے پیچھے بھی کیوں نہیں بھاگتے؟ کیوں اس کے بارے میں اسٹرگل نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، سوچ نہیں رکھتے، اس کے جو ہم لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. دنیا میں تھوڑے پیسے جوڑ کے ہم اپنے گھروں کو سنوارا ہوا ہے، اپنا صحیح کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی تنگی نہ ہو، ہماری اولاد کو تنگی نہ ہو، ہمارے بچوں کو یہ معاملہ میں کچھ چیزیں برداشت نہ کرنی پڑے، ان کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کی اسٹرگل کیوں نہیں کرتے جو سدا رہنی ہے اور اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، اسٹرگل کی ضرورت ہی نہیں. بس معاملہ درست کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں، قرآن پر عمل کر لیں، ہر چیز دنیا پاؤں میں آ جائے گی. جو چاہیں گے اللہ عطا کرے گا، کسی نعمت کی کمی نہیں رہ جائے گی. ہاں لیکن نعمتیں پوری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کیا جائے، اس کے محبوب کو راضی کیا جائے. اور آج سے ہماری اسٹرگل کیا ہوگی؟ انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کرنا. جو محل ہمیں جنت میں ملنے ہیں ان محلوں کو لینے کی اسٹرگل کرنا، کیونکہ وہ تو سدا رہنے ہیں نا. پھر وہ کیسے ہوں گے؟ نہ عام آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ عام دماغ نے کبھی سوچا ہوگا، نہ کبھی دل میں خیال آیا ہوگا، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت اور حسین جگہ ہے جو ہمیشہ ملے گی. آگے دیکھیے آیت نمبر 39. اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے دیکھیے، اور تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے جو اللہ اور اس کی مدد فرما چکا ہے، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غاروں میں سے تھے، اور جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا. اور اللہ کی بات ہی بلند اور والا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 41. تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اپنے مال و جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور حقیقتاً بہتر ہے. اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سے سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، مگر مشقت والا سفر ان پر بہت جو ہے وہ دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے، اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے. بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ جنگ میں جانے سے انکار کرتے تھے. اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچ لوگ ظاہر نہ ہو جاتے، آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے. اور جو لوگ اللہ اور قیامت پر دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، بلکہ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. آگے آیت 45. اور آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل میں شک پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہے. اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ان کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، وہ اس میں سستی پیدا کر دی گئی ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ تم بیٹھے رہو اور بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان میں جاسوس موجود ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ فساد چاہا تھا، اے حبیب انہوں نے پہلے ہی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کر رکھی تھی، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے.
اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنہ ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے اور تمہیں برا لگتا ہے تو تم انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ فرما دے کہ آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے اس پر جو ہے پہنچنے پر خوش ہوتے ہیں، اور کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے۔ اس نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہر اچھا برا کام کل میں خوش ہو چکا ہے، یعنی کہ ہر چیز لکھی جا چکی ہے، اور اس بات پر قادر کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر دے جو اس پر نازل ہونی ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچائے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے، ناصر ہے، ہماری زندگی اور موت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ مسلمانوں کو اپنے تمام امور پر اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی تقدیریں معلوم کرتے پھرتے ہیں، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قضاء اور قدر کے مسائل تمام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اس میں زیادہ غور اور فکر کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ صدیق فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مسئلے پہ بحث کرنا منع ہے کہ ہم اور کتنی کتنی گنتی کو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ دے کر لکیریں دے کر اندازہ لگاؤ ہماری کتنی اولاد ہوگی، ہم کب کامیاب ہوں گے، ہماری کب شادی ہوگی، ہمارا بیرون ملک سفر ہے یا نہیں، اس طرح کی باتیں سننے سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی دکھ ملتے ہیں، کبھی سکھ، کبھی تکلیف، کبھی غم، کبھی راحت، کبھی عیش، کبھی عشرت، کبھی بہت خوبصورت لمحات، کبھی مصیبتیں، کبھی کچھ طرح طرح کے الغرض انسان کی زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں اور انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہر غمی خوشی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنا چاہیے۔ غم ملے تو صبر کرے اور نعمت ملے تو شکر کرے۔ ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی جو عظمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور کیا ہے کہ اس ایک آیت ہے سورۃ الرعد کی، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کو طلب کیا اور اس کو اور صبر کیا، نماز کو قائم کیا، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ بھی خرچ کیا اور اعلانیہ بھی خرچ کیا، یعنی سب کے سامنے بھی خرچ کیا، برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے اور ہمیشہ رہنے کے والے باغات ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو باپ، دادا، بیوی اور اولاد میں سے صالحین ہیں، اور وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے جو ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا انجام اچھا ہے اور کیا ہی خوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے، جس کی آزمائش جتنی زیادہ اس کا اجر بھی اتنا زیادہ۔ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہے اس کے لیے وہ تو اللہ بھی اس کے لیے راضی ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائے گا اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، چاہے ہمارا اس میں ہماری رغبت ہے یا نہیں، یا ہم اس سے زیادہ کی توقع کرتے ہیں یا اس سے زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے رب اسی میں راضی ہے تو ہم راضی ہیں۔ وہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دکھ میں راضی ہیں تو ہم سکھ کو چولہے پہ ڈال دیں، کہ ہم نے سکھ کو کیا کرنا ہے جب رب کی رضا ہمیں دکھ میں مل رہی ہے۔ آیت 52، تم فرماؤ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ ہم دو اچھی چیزوں کا کیا انتظار کر رہے ہیں کہ اچھی خوبیوں کا ایک یہ کہ ہمیں فتح ملے اور مال غنیمت ملے، یا تو شہادت ملے اور مغفرت ملے، اور کافروں کے بارے میں کیا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک انہیں کیا کرے، ان کو انجام تک پہنچا دے
اور کیا کرے کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں پر غالب آ جائیں. ان دو چیزوں کا انتظار کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. تم فرما دو کہ تم خوشدلی سے حج کرو یا ناگواری سے, بہرحال تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, تاکہ بے شک تم نافرمان ہو جو کافر ہو کے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. آج کل ویسے یہاں پہ میں نے دیکھا عمان میں کیا کرتے ہیں, رمضان المبارک ہے تو کافر لوگ بھی افطاریاں کرواتے پھر رہے ہیں, کافی تعداد میں لوگوں کے روزے کھلوا رہے ہیں. تو جتنی مرضی کر لیں, محنتیں مشقتیں کر لیں, نیک اعمال قبول تب تک نہیں ہوتے جب تک کہ ایمان دل میں نہ ہو. ایمان شرط ہے, اور اس کے بعد جو اعمال ہیں وہ بات کی بات ہے. اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا, اور وہ جو نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے آتے ہیں وہ ناگواری ہی سے مال خرچ کرتے ہیں. سستی سے نماز پڑھنا کافروں کا طریقہ ہے, جبکہ مومن کے لیے تو نماز معراج ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے, بلکہ بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کے متمنی تھے, جیسا کہ حضرت ثابت بنانی سے رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی قبر مبارک میں اتارنے کے لیے لے کے گئے تو ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں نے اور میرے ساتھ ایک شخص تھا حمید, یا اس کے علاوہ کوئی اور شخص تھا. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب لحد میں اتارا تو ہم نے مٹی برابر کر دی, تو ایک جگہ سے تھوڑی سی مٹی اس قبر میں گر گئی, تو اچانک میں نے دیکھا کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ اس نے خاموش رہنے کا کہا. پھر جب ہم حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی کے پاس آ کر ان کے عمل کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو نے کیا دیکھا؟ تو ہم نے جواب دیا کہ وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. ان کی بیٹی نے کہا 50 سال سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ ساری رات نماز ادا کیا کرتے تھے, اور جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے, اے اللہ عز و جل, اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا فرمائے گا تو مجھے بھی عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا. تو کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, نمازوں میں سستی کرتے ہیں یا نمازوں کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں, یہ بھی جائزہ ہمیں لگانا ہے. اور ایک اور بات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرنا. کیا ہے کہ تنگ دلی سے خرچ کرنا بھی منافقوں کا طریقہ ہے. منافق کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد, جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے. آگے دیکھیے آیت 55, تو تمہیں ان کی مال, ان کی اولاد میں تعجب میں نہ ڈالیں, اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت اور آرام دور کر دیں اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے. آگے دیکھیے آیت 56 کیا فرما رہے ہیں, اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں, حالانکہ کہ وہ تم میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جاتے. آیت 58, اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے پر تم پر اعتراض کرتے ہیں, اور اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ حصہ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں, اور اگر ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا, اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے. ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے گا, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا ہمارے لیے جائز ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا, دوزخ سے بچایا وغیرہ وغیرہ. یہ سب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں, آئندہ بھی دیں گے, اور جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے دیتا ہے. اور کسی کو نفع پہنچانے یا نقصان دور کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف کرنا بھی جائز ہے, کیونکہ قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کرنے کی نسبت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی. ارشاد فرمایا, انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ, اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غنی کرنے کی نسبت فرمائی. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلی,
اور انہیں یہی برا لگا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اگر کسی نیک کام کی نسبت اللہ یا اس کے نیک بندوں کی طرف کی جائے، اللہ کی طرف تو کرنی چاہیے، لیکن اگر نیک بندوں کی طرف کی جائے تو کہنا جائز ہے۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا وہ مقام ہے۔ اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو اعزاز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے۔ تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہے۔ جو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں، تو تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول اللہ کو ہدایت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ لوگ اسے راضی کر لیں، اور اگر وہ ایمان والے ہیں تو کیا انہیں معلوم نہیں؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں میں چھپی باتیں بتا دے۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی کھیل کرتے ہیں، بلکہ تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ اور دیکھیے، بہانے نہ بناؤ۔ لا تعذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں کسی کو معاف کر دیں گے تو دوسروں کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ کون ہے؟ مجرم ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 67۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، برے کام کا کرنے کا حکم کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافق ہی نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جہنم انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں، کہ اب ہمارے گھروں میں برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے برائی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ جب ان کے سامنے، ہمارے سامنے گناہوں کے معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں میں ابھارا جاتا ہے، جیسے نماز روزے کی پابندی وغیرہ سے روکا جاتا ہے، اس کے بعد طرح طرح کے کلام کیے جاتے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی خاص اہمیت ہی نہ ہو۔ ٹی وی پہ کوئی من پسند ڈرامہ، فلم، یا دوسروں کے سامنے اس کی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ دوسرا بھی جب سنتا ہے تو اس کا دل کرنے لگ جاتا ہے کہ ہم بھی اس کو دیکھیں کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر۔ مسلمانوں کے دینی اور مذہبی عقائد اور معاملات کو مجروح کرنے والے پروگرام کو دیکھنے کے لیے نئے نئے انداز میں ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے۔ بے حیائی، عریانی پر مبنی لباس کو فیشن اور سوسائٹی کا تقاضا بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے، جیسے آج کل بہت ہی عجیب عجیب قسم کے لباس چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت نے لباس پہنا ہے یا پھر کیا پہنا ہے، یعنی کہ اس کی باڈی اس کے لباس سے ایسے نمایاں ہو رہی ہوتی ہے کہ جانچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لباس پہنا بھی ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا۔ والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مذہبی حلیے کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے یا مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین کو خوف پڑ جاتا ہے، خطرہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور انہیں گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ بلکہ کیا کہتے ہیں، داڑھی اتار دو، بڑے بڑے لگ رہے ہو، سر پہ ٹوپی نہ پہنو، ایج بڑی لگ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن اگر کوئی رشوت اور سود وغیرہ کا مال لے کر گھر میں خوشحالی آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آ رہی ہے، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ایسے لوگوں کو بہت زیادہ عبرت پکڑنی چاہیے۔ کس سے؟ جو حدیث میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے تو تم جہاد چھوڑ دو گے، اور اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کیا سخت ہو سکتا ہے؟ ارشاد ہوا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا ایسا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔
پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کیا سخت ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسی نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ صحابہ کرام پھر حیران ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ پھر انہوں نے عرض کیا اس سے زیادہ کیا سخت ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کوئی برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا ہاں اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم ہے میں اس پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ ان میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت 69 اے منافقو جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصوں سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم اس طرح بےہودگی میں پڑ گئے ہو جیسے وہ بےہودگی میں پڑ گئے تھے، اور ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں تھے، جیسا کہ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، مدین، الٹ جانے والی بستیوں کے مسکینوں کی خبر نہ آئی تھی؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ نے مسلمان مردوں اور عورتوں پر جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو جو کوئی بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی نیتوں کو لازم درست کیا کریں۔ اے غیب کی خبریں سنانے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصدن ارادہ کیا کہ جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیریں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ان پر اپنا فضل کر دے گا تو وہ ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنا فضل عطا کیا تو ان میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان کے دل کی چھپی ہوئی ہر بات کو، ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں سے کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کو کھول کر حیرات کرنے والے مسلمانوں پر، ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر ہوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستوں میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ اگر گرمی میں نہ نکلو تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، کس طرح یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ رویا کریں، اور یہی ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ منافقین اگر ساری زندگی ہنسی کھیل میں خوشیاں منائے تو بھی کم ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے صرف رونا ہی رونا ہے۔ پھر اے محبوب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے تو وہ تم سے جہاد کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا اور کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن کو نہ لڑو، میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے تو پیچھے رہ جانے والا۔
آگے دیکھیے، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے رہنا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، اور ان کے قوت اور طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ قدرت کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کرنا منافقوں کا عمل ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ان منافقوں میں سے جو قدرت والے تھے اور پھر بھی آپ کے ساتھ جہاد نہ کرنے کی رخصت مانگ رہے تھے، تو ان سے ان لوگوں کی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کفار کے ساتھ ظلم ستم کا شکار مسلمانوں کی مدد کرنے پر قدرت کے رکھنے کے باوجود بھی ان کی مدد نہیں کرتے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے ہیں، اور انہی میں سے کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں پر اور بیماروں پر اور حرج کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہے، نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ وہ آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ موازنہ تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، انہیں یہ پسند نہیں کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ماما علیہ الا البلاغ المبین۔